السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کے حوالے سے ایک اہم خبر آئی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو چل رہی ہے، مجھے کسی دوست نے بتایا کہ اس پر کام کریں، تو میں نے کام کیا اس خبر پر۔ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی تک استعفوں کے لیے دلی طور پر راضی نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کو اسائنمنٹ دی گئی ہے، یا پیپلز پارٹی کو ایک پروجیکٹ یا ایجنڈا جو بھی کہیں دیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی استعفوں کے معاملے کو اور جو پی ڈی ایم کا جو لانگ مارچ ہے اس کو ڈیلے کرے۔ جیل بھرو تحریک، استعفے اور لانگ مارچ، اس کو ڈیلے کرے، اور تاکہ وقت گین کیا جائے اور سینٹ کے انتخابات ہو جائیں مارچ میں جو ہونے ہیں۔ اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کو کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں تحریک عدم اعتماد اور ان ہاؤس چینج کی تجویز پیش کرے۔ یہ مجھے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے، انہوں نے یہ کہا کہ ان کی یہ انفارمیشن ہے۔ میں نے پھر اس پر کچھ لوگوں سے بات کی، اپوزیشن کے جو لوگ ہیں، جے یو آئی کے، نون لیگ کے، یا پیپلز پارٹی کے، یا مختلف جماعتوں کے، ان سے جب بات کی ہے کہ کیا ایسا ہے، کیا پیپلز پارٹی ایسا کر سکتی ہے، یا ایسی کوئی تجویز دی ہے پیپلز پارٹی نے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ایسی تجویز کل کے اجلاس میں دے سکتی ہے، کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، اس پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ہوگی جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، دو ایجنڈے بتائے جا رہے ہیں، یا دو اسائنمنٹس بتائی جا رہی ہیں جو پیپلز پارٹی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ میں نے بتا دی کہ پیپلز پارٹی کو کہا گیا ہے کہ تجویز دیں یہ پی ڈی ایم کو کہ فی الحال پہلے مرحلے میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، اور یا ان ہاؤس چینج جس کو کہیں، ان ہاؤس چینج کیا جائے، یہ تجویز دی جائے۔ اور اگر پی ڈی ایم اس پر نہ مانے تو پھر پیپلز پارٹی استعفے دینے سے انکار کر کے پی ڈی ایم سے الگ ہو جائے اور پیچھے ہٹ جائے۔ یہ دو آپشنز پیپلز پارٹی کو دیے گئے ہیں۔ لیکن میں نے جب اس پہ کام کیا، مجھے بات یہ سمجھ میں، خود اپنے سمجھ میں تو نہیں آ رہی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا ہونے کے لیے پیپلز پارٹی کو کوئی بڑا بینیفٹ اگر نظر آ رہا ہوتا کہ یہ بینیفٹ پیپلز پارٹی کو مل رہا ہے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی۔ بغیر بینیفٹ کے، بغیر لین دین کے، گیو اینڈ ٹیک کے، پیپلز پارٹی کیوں ایسا کرے گی؟ اور ان دنوں میں جب پی ڈی ایم ایک تحریک چل پڑی ہے اور حکومت کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا ہوا ہے اپوزیشن نے، اس میں جو بھی پارٹی دھوکہ کرے گی، ہاتھ کرے گی اپوزیشن کے ساتھ، وہ ماری جائے گی، وہ بالکل اس کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا۔ وہ کاف لیگ بن جائے گی، سمجھ لیں، جس طرح کاف لیگ کسی دور میں جماعت تھی، جماعت بنائی گئی تھی، اور پھر اب کاف لیگ کے پاس ظاہر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یا ہم خیال گروپ جو ہے، جو پیٹریاٹ جو بنایا گیا تھا، پیپلز پارٹی پیٹریاٹ، یا کاف لیگ کے ساتھ ہم خیال گروپ، اس طرح ٹانگا پارٹیاں بنتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پیپلز پارٹی جتنی بھی بڑی پارٹی ہو، اگر دھوکہ کیا اپوزیشن کے ساتھ تو اس کا اثر بہت خراب ہونا ہے، جو نظر آ رہا ہے، یہ تجزیہ ہے میرا۔ تو میں نے جب اس پہ کام کیا تو پتہ یہ چلا کہ پیپلز پارٹی، یہ آپشن پرانا ہو گیا تحریک عدم اعتماد کا۔ پیپلز پارٹی یا مختلف جماعتوں نے یہ آپشن دیا تھا، لیکن اس پر پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں نے معذرت کر دی تھی، اور معذرت اس لیے کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پاسبل ہے نہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکے، کیونکہ قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے اپوزیشن جماعتوں کے پاس، اور سینٹ میں اکثریت تھی۔ جب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی تھی تو اپوزیشن کے پاس واضح اکثریت تھی، لیکن واضح اکثریت ہونے کے باوجود اپوزیشن کو شکست ہوئی تھی، اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں کر پائی تھی۔ تو قومی اسمبلی میں جب اکثریت بھی نہیں ہے،
اقلیت میں ہیں، ہماری تعداد کم ہے حکومت سے، تو وہاں پہ کیسے ہم کیسے پاسیبل ہے کہ ہم کامیاب ہو سکیں، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکے یا عمران خان کو ہٹا سکیں، ان ہاؤس چینج کر سکیں؟ تو یہ پاسیبل ہے ہی نہیں۔ جو پاسیبل تھا وہ نہیں ہو سکا، تو جو امپاسیبل ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکثریت میں تو تب جیت نہیں پائے، تو اقلیت میں ہے تو کیسے جیتیں گے؟ تو یہ آپشن بالکل ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ اس پر اگر پیپلز پارٹی ابھی کوئی ایسا آپشن دے گی تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی، بہت بڑی سادگی ہوگی، یہ ہنسنے والی بات ہوگی پی ڈی ایم کے اجلاس میں۔ میرا خیال ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہی ہے پیپلز پارٹی، اتنی ایک بڑی پارٹی ہے، اتنی بڑی تجربے کار پارٹی ہے، یہ ایسی کوئی بیوقوفی یا ایسا کوئی کام پیپلز پارٹی مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسا کر سکتی ہے۔ تو یہ جے یو آئی والوں سے بھی میری بات ہوئی ہے، مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی تحریک عدم اعتماد یا جو ان ہاؤس چینج کا جو آپشن ہے وہ پرانے ہو گئے، وہ اب ختم ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی پر اب میں نے جب یہ معلوم کیا کہ کیا پیپلز پارٹی استعفے دے گی، تو جو پی ڈی ایم میں جماعتیں شامل ہیں ان کے بہت ساری جماعتوں کی رائے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی استعفے دے گی۔ پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ضرور رہے گی کہ استعفے نہ دیے جائیں، جس طرح اے پی سی میں پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی، جو اعلامیے میں شامل نہیں کرا رہی تھی استعفے کا آپشن۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ کلیئر تھا، سب کے سامنے ہے، سب نے تسلیم کیا ہے کہ بلاول نے، زرداری صاحب نے مخالفت کی تھی کہ استعفے دینے کا آپشن شامل نہ کیا جائے، لیکن مخالفت کرنے کے باوجود پیپلز پارٹی نے پھر آخر میں تسلیم کر لیا کہ چلیں ٹھیک ہے جی استعفے دیں گے، تو اعلامیے میں بھی شامل کیا گیا۔ اب بھی پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہوگی کہ استعفے نہ دیے جائیں اور حکومت مدت اپنی بھلے چاہے پوری کرے، اور پھر مطلب جو بھی ہے کٹ پتلی ہے، جس طرح بھی ہے، بظاہر تو ووٹوں کے ذریعے آئی ہے، بیک پہ جو سلیکٹر کوئی اور ہی ہوں، لیکن بظاہر الیکشن ہوا ہے تو اس کو مدت پوری کرنی چاہیے، یہ پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی۔ لیکن پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی آخر کار مان ہی لے گی، استعفے دینے پر راضی ہو جائے گی، جس طرح اے پی سی میں راضی ہو گئی تھی استعفوں کے آپشن پر، اسی طرح پیپلز پارٹی آخر میں اینڈ میں نہ کر کے بھی آخر کار مان ہی لے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی اپوزیشن کو، ان کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کو نہیں چھوڑ سکتی، اپوزیشن کو چھوڑے گی، وہی خیال جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اپنا، وہی ان جماعتوں کا بھی خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن کو چھوڑے گی تو پیپلز پارٹی رل جائے گی، خجل خوار ہو جائے گی، خراب ہوگی پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کے آسرے پر جن نے بھی توکل کیا ہے وہ رل گئے ہیں، سیاسی جماعتیں ہوں یا سیاسی انڈیویجولز ہوں۔ آپ مصطفیٰ کھوکھر کو دیکھیں، غلام مصطفیٰ کھوکھر کو، ممتاز بھٹو کو، غلام مصطفیٰ جتوئی کو، بہت سارے، پرویز علی شاہ، بہت سارے اور نام ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے آسرے پر جنہوں نے توکل کی تو وہ خجل خوار ہو گئے، رل گئے، ان کا کوئی سیاسی فیوچر نہیں رہا۔ اسی طرح سیاسی جماعتوں نے بھی جنہوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں، مولانا نے آزادی مارچ میں ایگریمنٹ کیا، جو بھی زبانی جس طرح بھی ایگریمنٹ تھا، جو ان کے یقین کیا، بھروسہ کیا، تو مولانا کو کیا ملا بھائی؟ مولانا کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ پوری ہوئی نہیں ہوئی۔ تو اسٹیبلشمنٹ قابل بھروسہ نہیں ہے سیاستدانوں کے لیے اور ان سیاسی جماعتوں کے لیے۔ تو میرا خیال ہے اگر پیپلز پارٹی، یہ سیاسی جماعتیں بھی یہی سمجھ رہی ہیں اپوزیشن کی کہ اسٹیبلشمنٹ پہ اگر بھروسہ کیا پیپلز پارٹی نے تو پیپلز پارٹی رل جائے گی، کہیں کی نہیں رہے گی، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ تو ایسا کوئی پیپلز پارٹی فیصلہ نہیں کرے گی، اور پیپلز پارٹی بھی استعفے دینے پر راضی ہو جائے گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔